حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ ان کا نام سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتیں، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھائے، ایک کہتی ہے میرا بھائی جیسا کوئی نہیں، دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے آئیں اور دوسری دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک گئے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ سیدنا شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ نوجوانوں کا بھی سردار ہوگا۔ پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چلے گئے، سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوان ہو گئی، ان کی شادی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدنا شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدنا شیمہ کے گھر پہنچ گئے جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھیں۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدنا شیمہ نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدنا شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدنا شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدنا شیمہ کہنے لگیں ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدنا شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھیں اور صحابہ کرام ننگی تلواریں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدنا شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگیں تو صحابہ نے تلواریں سونتیں اور پکارا او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے تو تم کون ہو؟ سیدنا شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کیے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئیں، راستے چھوڑ دیا گیا۔ سیدنا شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑوانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟
پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے چند جوڑے سیدنا شیمہ کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کرام کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا، اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں نے قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورات کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورات نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمائیں۔ فرمایا، آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھیں۔ سبحان اللہ۔